بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب بشار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں، کچھ اسلام آباد سے اور کچھ راول پنڈی سے۔ خبریں ذرا تھوڑی سی سنجیدہ نوعیت کی ہیں، غور سے سنیے گا، کیونکہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ آخری راؤنڈ میں شامل ہوئی ہے، اور آخری راؤنڈ اس سینس میں کہ جیسے جیسے 29 نومبر قریب آ رہا ہے، لڑائی میں بھی شدت آ رہی ہے اور مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر شہباز گل نمبر 1 ٹارگٹ کون ہے؟ اصل ہدف ہے عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان، یہ ہیں اصل ہدف۔ اور اس ہدف کو گرانے کے لیے، اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے کون کون سے سیڑھیاں استعمال ہو سکتی ہیں، کون کون سے کندھے استعمال ہو سکتے ہیں، یہ سارا چیزیں جو ہیں اس وقت ٹیبل پر ہیں۔ اور اس وقت فی الوقت جو چیز دستیاب ہے، میسر ہے، وہ ہیں ڈاکٹر شہباز گل۔ ڈاکٹر شہباز گل، ان کے آگے انہوں نے ایک لوز جملہ بولا، لوز جملہ کہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ اس سے بڑی بڑی باتیں ہو چکی ہیں، اور اس سے بڑی بڑی باتیں، اس سے زیادہ خطرناک باتیں، اس سے زیادہ خوفناک باتیں، گالم گلوچ تک ملٹری لیڈرشپ کو ہو چکی، دھمکیاں دی جا چکی، فوج کو تقسیم کرنے کی بات ہو چکی، روگ آرمی کے اشتہار شائع ہو چکے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوا، ہمارا اسٹیبلشمنٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ بار بار وہ اقتدار میں بھی آئے، اور ان کو اقتدار میں ایڈجسٹ بھی کیا گیا، اکوموڈیٹ بھی کیا گیا، ان کو پالا بھی گیا، سب کچھ کیا گیا۔ یہ تاریخ ہے، اس میں کوئی ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ پہلی جماعت ہے، بلکہ کہوں گا پہلا خاندان ہے کہ بیرون ملک شائع ہوئے اخبارات روگ آرمی کے، پاکستان فوج کے بارے میں شائع کیے گئے، اور پتہ بھی چل گیا، لیکن اس کے باوجود کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب اتنی زبان اگر آپ اتنی ان کو کھلی چھٹی دیں گے تو پھر وہ جو چاہیں کریں۔ اور پھر وہی ہوا کہ سٹنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، نواز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، کیپٹن صفدر صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو کچھ بولا وہ سارا ریکارڈ پہ ہے۔ پھر جاوید لطیف صاحب، خرم دستگیر صاحب نے اتنی بڑی کانسپریسی کو ڈسکلوز کیا، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اس پہ کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں آئی، کوئی کچھ نہیں آئی۔ زرداری صاحب نے بہت کچھ کہا، تو اس پہ بھی ترجمان پاک فوج کی طرف سے ہلکے پھلکے ایک دو جملے آئے کہ جی اس طرح نہ کیا کریں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ہوئی۔ اب ڈاکٹر شہباز گل، ان کا معاملہ ڈاکٹر شہباز گل کے ایک جملے سے کیا کتنے جو ہیں شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلا ہدف ہے عمران خان صاحب، اور دوسرا ہدف ہے ARY، کیونکہ عمران خان کے ساتھ ARY کو کر دیا گیا ہے، اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ تو شہباز گل صاحب، کل عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد بحث شروع ہو گئی کہ وہ تو اڈیالہ جیل میں تھے، اڈیالہ جیل تو پنجاب گورنمنٹ کی تھی، تو یہ کیسے ہوا؟ تو اس کی پوری خبر یہ ہے کہ جب ڈاکٹر شہباز گل کو گاڑی کے شیشے توڑ کے اٹھایا گیا، اس کے بعد وہ پولیس کی تحویل میں رہے ہیں، FIA کی تحویل میں رہے ہیں تقریباً 72 گھنٹے، 72 گھنٹوں کے دوران۔ اور اس کے بعد یہ خبر بھی آئی تھی کہ جناب چیزیں جو ہیں ان کے کپڑوں پہ نشان ہیں، اور ان کا میڈیکل، یہ سب کچھ آیا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت آ چکی تھیں۔ بہرحال اس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تو جیل میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہوا ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ دوبارہ ان کا فزیکل ریمانڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جو ایکچوئل بات ہے کہ فزیکل ریمانڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ، پہلے سیشن جج، اور اس کے بعد اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ریویو کے لیے بھیج دیا سیشن جج صاحب کے پاس، زیبا چودھری ہیں وہ سن رہی ہیں، ان کے پاس بھیج دیا کہ اس کو ریویو کر لیں اور نظر ثانی کر لیں، یعنی معاملہ جائے گا ادھر ہی، سیشن جج صاحب سنیں گے کہ ان کو ریمانڈ چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اب یہ جو لڑائی چل رہی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل، اس میں
کل خان صاحب نے بھی بتایا اور کچھ اور بھی، اب آہستہ آہستہ اصل میں پی ٹی آئی والوں کو دیر سے سمجھ آتی ہیں چیزیں، اور اب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ان کو کہ ان سے سٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایسا سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جس سے ثابت ہو کہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا گیا تھا سب کچھ، اور عمران خان صاحب کے کہنے پہ، ان کی ہدایت پہ، بلکہ وہ جو ایک کانسپیریسی بنائی گئی ہے کہ جناب باقاعدہ طور پہ ایک طے ہوا سارا کچھ، اور اس کے بعد یہ اسکرپٹڈ تھا، اسکرپٹ حاصل کرنا ہے، یہ ساری انویسٹیگیشن ظاہر 72 گھنٹے ان کے پاس رہے ہیں۔ بہرحال اب جو چیزیں آ رہی ہیں، اب فیصل چودھری صاحب نے بھی بات کر دی ہے، اور جو کرمنل پروسیڈنگز کو سمجھتے ہیں، فوجداری قوانین کو، اب یہ معاملہ بالکل ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی طرف جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بھی پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ واحد کیس ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو ایک ایسے کیس میں پھانسی دی گئی کہ جس کی دنیا بھر میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی نظیر ملتی ہے۔ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ احمد رضا قصوری صاحب کے والد جو ہیں ان کا مرڈر ہوا تھا، اور وہ جب قتل ہوئے تو اس کے بعد ایف آئی آر دی گئی کہ جناب یہ ان کے پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں 109 دفعہ 109 مشاورت کے ضمن میں آتا ہے۔ تو مشاورت میں جو سزا ہوتی ہے وہ کبھی بھی میجر پینلٹی کبھی بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ سزائے موت کبھی نہیں ہوئی اگر اس کے نتیجے میں قتل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے ججز نے بھی معافی مانگی، ججز باقی جو اس ججمنٹ میں انوالو تھے ان سب نے معافی بھی مانگی، اور مرنے سے پہلے معافی مانگی۔ تو یہ باتیں ساری موجود ہیں۔ اس میں بھی وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا۔ اب ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں جو پی ٹی آئی کو اب خطرہ آیا ہے کہ ان کو گرفتار کر ان کو جوڈیشل ریمانڈ ختم کروا کے فزیکل ریمانڈ میں لا کے ان سے کوشش کی جائے گی ایک سٹیٹمنٹ لے لیں، اور سٹیٹمنٹ یہ کہ یہ سارا کچھ میں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا ہے، اور اس طریقے سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اور عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ قائم کرنے کے لیے، اور ایک بغاوت اور سیڈیشن جس کو کہتے ہیں وہ، کیونکہ آج کل فیکٹری لگی ہوئی ہے، اس پہ ہم عمران خان صاحب کو فارغ کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کیا کیا تھا؟ مسلم دنیا کے عالمی رہنماؤں کا ایک پورے کا پورا بیچ تھا، لاہور میں ہوئی تھی جی، اسلامک سمٹ ہوئی تھی، اور اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی OIC کی۔ تو اس میں بڑے نامور مسلم رہنما تھے، کنگ فیصل تھے سعودی عرب کے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے بھتیجے کے ذریعے ان کو قتل کروایا گیا تھا، اور وہ بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے امریکہ سے، اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اس میں کرنل قذافی تھے، ان کا بھی آپ نے دیکھ لیا، اور مصر کے تھے انور سادات، وہ بھی مرڈر ہوا تھا۔ تو اس میں جتنے بھی لوگ تھے اس وقت بھی، جتنے بھی عالمی رہنما تھے، وہ غیر طبعی موت مرے تھے، اور بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی۔ تو یہ مماثلت جو ہے اب پی ٹی آئی والے خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ جو ہے وہ اتنا کیوں اس کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، خرم دستگیر صاحب، جاوید لطیف صاحب، اور نہ جانے کتنے، مریم بی بی صاحبہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ایسا۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے، تو اب تھوڑا سا محسوس کیا جا رہا ہے جناب کہ معاملہ ذرا تھوڑا سا لمبی گیم ہو رہی ہے، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو ایک چیز، دوسری بات، اب اس کے ساتھ ہی معاملہ جڑا ہوا ہے ARY کا۔ اب یہ سارا عمران خان صاحب کے ارد گرد جو چیزیں ہیں انہی کو، اب اس میں عمران ریاض خان کو دوبارہ آف ایئر کر دیا گیا، اور ارشد شریف صاحب بیرون ملک، میں بیرون ملک، وہ تو، اور اس کے بعد ARY جو تھا اس کو ویسے ہی اس کو فنا کر دیا گیا، یعنی کہ اللہ معاف کرے، کوشش کی جا رہی ہے، فنا نہیں ہوگا تو اس کو فنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بند ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے بحال کریں، کھول لیں، لیکن نہیں کھل رہا۔ اب کل رات بھی گزر گئی 11:59 تک، رات 11:59 تک، رات 12 بجے کہہ لیں،
12 बजे तक इम्प्लीमेंट करवाना था। अब आज एक पहुंच गई दरखास्त, क्या दरखास्त पहुंची कि जी वो ऑर्डर सस्पेंड करें आप, तो सिंध हाई कोर्ट में पैमरा गया तो वो ऑर्डर सस्पेंड नहीं हुआ और 24 अगस्त तारीख मुकर्रर की गई है और हुक्म है कि ARY की नशरियात फौरी तौर पर बहाल की जाएं, उनको दिखाया जाए। बल्कि जस्टिस अब्बासी साहब ने यह भी कहा आज कि जब तक ARY आपको के लिए अच्छा बोलता था तो उस वक्त तो बहुत अच्छा था जब आपकी फेवर में बोलता था, अब आपको पसंद नहीं है और अब ARY पे आपको मसला बन गया। एक बात, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई मसला था तो एक प्रोग्राम बंद किया जा सकता था, जिस प्रोग्राम में ये बात हुई तो पूरा TV चैनल आप कैसे बंद कर सकते हैं एक छोटे, क्योंकि ये मौजूद है कि जिस प्रोग्राम में कोई मसला हो तो उस एंकर को आप सजा दे सकते हैं, उस प्रोग्राम को ऑफ एयर कर सकते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ था, ये डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ भी हुआ था कि ऑफ एयर कर दिया गया और अदालतों ने फिर बहाल कर दिया था। अदलिया ही बहाल करती है, अदलिया के पास ही जाना पड़ता है, वहीं से रिलीफ मिलता है। तो पैमरा जो है वो उस ऑर्डर को सस्पेंड करवाने आया था, बजाय इसके कि इम्प्लीमेंट करे और जहाँ पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो सकती हैं अगर ये ना हुआ, और केबल ऑपरेटर्स को अब आगे किया जा रहा था। तो ARY के साथ भी वही सलूक किया जा रहा है, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ भी वही सलूक किया जा रहा है। अम्माद यूसुफ साहब को उठाया गया, शहबाज गिल साहब को उठाया गया। मुझे नहीं मालूम कि ये क्या, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कौन सी इंसानियत है कि आप लोगों को बेलिबास करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी क्या, यानी ऐसे लोगों को, ये जो कल तक आपके साथ थे, कल तक आपको बहुत अच्छा, आप उनको बहुत अच्छा समझते थे और उसके बाद उन्हीं को आप बेलिबास कर रहे हैं। इस पे सोचना चाहिए कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या इस तरीके से कोई कौमी सलामती की खिदमत हो रही है, कोई कौमी मफाद की खिदमत हो रही है, कोई पाकिस्तान की खिदमत हो रही है? क्या कौमी मफाद है? दिल पे हाथ रख कहें, कुरान मजीद पे हाथ रख के ये ज़रा सोचें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आईने पाकिस्तान के हाथ रख के ज़रा सोचें अंडर ओथ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इस तरफ हम चल पड़े हैं कि लोगों को पकड़ते हैं, उनको बेलिबास करते हैं और उसके बाद तस्कीन हासिल करते हैं। ज़रा सोचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि गुज़र जाता है, मुश्किल वक्त गुज़र जाता है और अफराद आते हैं चले जाते हैं, इदारे बरकरार रहते हैं और अफराद के फ़ैसले हैं, जो इंडिविजुअल्स के फ़ैसले हैं, जो इंडिविजुअल्स के गलत कारियाँ हैं, उनकी सज़ा इदारों को भुगतना पड़ती है और आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ती है। वो मुल्क हों, वो इदारे हों, आने वाले भुगतेंगे। ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये उनके लिए कांटे और बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं, और उन लोगों को आप लोग रुस्वा कर रहे हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं, जो आईने पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, जो लिफाफे नहीं लेते, जो बिकते नहीं हैं, जो रिश्वत नहीं लेते, जो परमिट नहीं लेते, जो प्लॉट नहीं लेते, जो पैसे नहीं लेते। तो उन लोगों को आप रुस्वा कर रहे हैं, उन लोगों को आप बेलिबास कर रहे हैं और बेलिबास करके वीडियोस बनाई जा रही हैं। इस पे ज़रा सोचिएगा ज़रूर कि एक इंडिविजुअल, एक ज़िद, एक अना, एक बुग़्ज़, एक इंतकाम, एक तकब्बुर, एक रऊनत, एक फ़िरौनियत, इन सब को पूरा करने के लिए आप ये क्या कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।